Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع ہی میں اپنی قدرت کی نشانی اور مشرکین مکہ کی تردید فرمائی ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرتا ہے، مگر اس کے چلانے کا جو انتظام ہے اس نے ان بتوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ مطلب ایسی واہیات بات ان کے ذہن میں تھی جس کا تصور بھی ایک عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ جیسے آج کے زمانے میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو وہی ایک ہے، لیکن یہ جو فلاں ہے اور یہ جو فلاں ہے اور یہ جو فلاں ہے یہ جو فلاں ہے یہ ہمارے فلاں کام کرنے والے ہیں، فلاں کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو زمین سے اس پانی کے ذریعے گھاس نکالتا ہے، پودے پیدا کرتا ہے، درخت نکالتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، غلے اگاتا ہے جس سے انسان کھاتا پیتا ہے، انسان کے مویشی کھاتے ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کام کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو سورج کو ایک طرف سے نکالتا ہے اور ایک طرف لے جاتا ہے، جو زمین و آسمان کو، سورج چاند کو، تمام کائنات کو اس نے ایک متعینہ وقت تک کے لیے ایک محور پہ لگا رکھا ہے کہ وہ اپنے رفتار سے چلے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، اپنے کام پر لگے ہوئے۔ تو یہ ساری کی ساری جو قدرت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اسی ذات کے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ صرف اس نے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان ساری چیزوں کا نظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ نظام اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہ سوچنا تمہارا غلط ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب یہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر، نیچرلی طور پر تکلیف ہوتی تھی کہ میں انہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور اس کے بعد بھی یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں، مجھے جھٹلاتے ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ آپ کسی مردار کو، کسی مرے ہوئے کو بات نہیں سنا سکتے۔ یعنی آپ اگر کسی مرے ہوئے کو نصیحت کرنا چاہیں تو اس کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گا، زندوں کو اگر نصیحت کی جائے تو وہ زندوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ یا کوئی ایسا بہرا ہو جو سن ہی نہ سکتا ہو، اس کو اگر آپ کہنا چاہیں اور کہیں بھی تو سنے گا نہیں، تو اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ان بہروں میں بھی ایک بہرا وہ ہے جو سن تو نہیں سک رہا ہے لیکن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ہاتھ کے ایکسپیرینس سے، جسم کی حرکت سے، آنکھوں کی حرکت سے کان لگانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسے کو پھر بھی آپ سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا بہرا ہو جو تو پہلے ہی نہ سن سکتا ہو اور سننا بھی نہ چاہے، پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہو، تو ایسے بہرے کو کیا سنا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ جو مکہ والے نہیں مانتے ہیں، یہ نہ ماننے والے اس مردے کی طرح ہیں جن کو نصیحت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے، آپ نے کہہ دیا، مانے مانے نہ مانے، وہ مردے کی طرح ہے، لاش ہے وہ، یا پھر اس بہرے کی طرح ہے جو بہرا ہونے کے باوجود بھی سننا نہیں چاہتا۔ لہذا آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا کام بالکل صحیح طریقے سے کر دیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک عجیب مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ پورے قرآن کریم میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت کی نشانی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ یہ آثار قیامت میں سے ایک بہت بڑی نشانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب قیامت قریب آ جائے گی اور بالکل قریب الوقوع ہوگی قیامت، کہ اب اس کو روکنے کے لیے اور یا اس کے آنے کے لیے بہت چند لمحے باقی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ظاہر ہوگی جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب قیامت کا وقت قریب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے ایک جانور نکالے گا جس کو قرآن کریم نے دابۃ الارض کہا ہے۔ یعنی زمین سے پھٹ کر، دابۃ الارض زمین کا جانور، یعنی گویا کہ جس طرح سے ایک ماں کے پیٹ سے ایک انسان پیدا ہوتا ہے یا ایک جاندار پیدا ہوتا ہے اپنے ماں کے پیٹ سے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جانور زمین سے پیدا ہوگا
اور وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ وہ عجیب طریقے کی مخلوق ہوگی جو انسانوں کو پہچانے گی بھی، انسانوں سے بات چیت بھی کرے گی۔ حدیث کے اندر اس کے بارے میں بڑی وضاحت آئی ہے کہ یہ مکہ کے اندر کوہ صفا، یعنی جس پہاڑ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی وحدانیت کا پہلی مرتبہ اعلان کیا تھا اور لوگوں کو کہا تھا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اسی صفا پہاڑ سے وہ جانور پیدا ہوگا، وہ جانور نکلے گا، وہ پہاڑ پھٹ کر دو ٹکڑے ہوگا اور اس میں سے وہ جانور نکل کر باہر ہوگا، اور پھر وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور اہل ایمان اور نافرمان، یعنی اہل ایمان اور کافر، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، ان دونوں کے پیشانی پہ، دونوں کے چہرے پہ یہ نشان لگا دے گا، مصومتاً عند ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بالکل ممتاز کر دیے جائیں گے، نشان لگا دیا جائے گا اس کی پیشانی کے اوپر۔ اور جب وہ اہل ایمان کے پیشانی پر نشان لگائے گا تو وہاں اس کے پیشانی پہ ایک نور چمکنے لگے گا، اور جب کافر کے پیشانی پہ لکھے گا تو وہاں کافر لکھ دے گا وہ، جس سے اس کا چہرہ بالکل ایک دم کالا اور ایک دم ظلمت زدہ ہو جائے گا، ایک دم بھیانک ہو جائے گا، صاف نحوست اس چہرے پر برسنے لگے گی۔ تو حدیث کے اندر اس دابۃ الارض کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور قرآن کریم نے تو کھل کر کہا ہے کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی، اور مفسرین کرام نے اس آیت کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ جس دن سورج پورب سے نکل کے پچھم کی طرف آئے گا اور پھر پچھم سے ایسے ہی ریٹرن ہو جائے گا، یعنی آج سورج پچھم سے نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے اور پچھم کی طرف آ کر غروب ہو جاتا ہے، یعنی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف آ کر غروب ہو جاتا ہے، اور جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ سورج مشرق سے طلوع ہوگا اور مغرب کی طرف جا کر پھر غروب نہیں ہوگا، بلکہ یہاں سے پھر یوں پلٹ جائے گا واپس۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یا تو جس دن سورج مغرب سے ہی واپس ہو جائے گا اسی دن یہ جانور نکلے گا، یا اس کے کل ہو کر، یا اس کے ایک آدھ دو دن کے اندر یہ جانور نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرنے لگے گا، پوری دنیا میں پھرنے لگے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جب میری بات ان پر بالکل متیقن ہو جائے گی، ایسے وقت میں ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ آگے سورۃ القصص شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر چونکہ انبیاء کرام کے بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کے جوابات وغیرہ بھی دیے گئے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ قصص ہے، کیونکہ بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ اس کے اندر آیا ہے، ان کے قصے کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ان کے بچپن کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ آپ 16 پارے میں سماعت کر چکے ہیں، اگر نہیں کیا تو آپ نے وہاں کر لیجئے، اور باقی آپ کے بچپن کا واقعہ رہ گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں کیا ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ کے پاس درستگی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے یہ بات جو ایمان رکھتے ہوں، جو ماننے والے ہوں۔ نہ ماننے والے کے لیے ہزار دلیلیں کسی کام کی نہیں ہیں، ماننے والے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، تسلیم کرنے کے لیے ایک ثبوت کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مان لینے والے ہیں، مان لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں نیچے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کی طرف سے یہ آرڈر تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان سارے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ ایک خواب کی تعبیر کے طور پر بتایا تھا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ تو اس نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے اور بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں بہت گھبرا گئی کہ ہائے اللہ میرے جگر کے ٹکڑے کو ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پکڑ کے قتل کر دیں، لیکن اب کر بھی کیا سکتی تھی، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی تھی، بچے کو گھر میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک مجبور ماں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی، اور ایک مجبور ماں نے بیٹے کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا اور صندوق میں رکھ کر پانی کے اندر بہا دیا۔ یہ سوچ کر بہا دیا، کلیجے پر پتھر رکھ کر بہا دیا کہ اگر صندوق میں رکھ کر جائے گا
تو کیا معلوم بچ بھی سکتا ہے، زندگی مل بھی سکتی ہے، لیکن اگر گھر میں رہا تو لازمی طور پر قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو جس میں ایک امید کے کرن تھی، ماں نے وہ راستہ اختیار کیا اور بیٹے کو پانی میں ڈال دیا۔ یہ بہتے ہوئے جا رہے ہیں، ادھر ان کی ماں گھر میں آ کے رو رہی ہے، ماتم کر رہی ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا، ہائے اللہ اس کی کیا بنی، اے اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ یہ ماں اللہ کے سامنے گڑگڑاتی ہے، روتی ہے۔ ادھر یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور جب محل کے قریب پہنچتا ہے تو فرعونی دیکھ لیتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، تو حضرت آسیہ نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا کر رکھ لیں گے۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، ممکن ہے کہ یہ وہی بیٹا ہو، یہ وہی لڑکا ہو جو میری سلطنت تباہ کرنے والا ہو۔ تو آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے، وہ بچہ ہوتا تو بنی اسرائیل کا ہوتا، یہ کہیں اور سے بہ کر آیا، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون نہیں ماننے لگا۔ پوری دنیا میں جو بندہ کسی کے سامنے نہیں ہارتا، کتنا بھی عقل مند بندہ ہو، جو کسی کے سامنے نہیں ہارتا، وہ اگر ہارے گا تو کہاں؟ بیوی کے پاس ہارے گا۔ وہ اگر ہارے گا تو صرف اور صرف اپنے ہوم منسٹر کے پاس ہارے گا، جو کسی کی نہ سنتا ہو۔ وہ اگر سنے گا تو اپنی بیوی کی سنے گا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر مرد ڈرتا ہی ہے، بیوی مجبور کر دیتی ہے۔ اتنی مرتبہ ایک بات کہے گی، ایسے انداز سے کہے گی کہ مرد چاہے نہ چاہے مجبور ہو جاتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو مرد زیادہ تر بیویوں سے ڈرتے ہی نظر آتے ہیں، وہ تو پہلے ہی مانے ہوئے رہتے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ جو بیویوں سے نہیں ڈرتے ہیں وہ سارے لوگ ہمارے پاس آئیں، اور 2 لائن بنائی گئی۔ کہا کہ اس لائن میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو بیویوں سے ڈرتے ہیں، اور اس لائن میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو بیویوں سے نہیں ڈرتے ہیں، اور دونوں لوگوں کو انعام دیا جائے گا۔ اور جو بیویوں سے نہیں ڈرتے ہیں ان کو بڑا انعام دیا جائے گا، اور جو بیویوں سے ڈرتے ہیں ان کو چھوٹا انعام دیا جائے گا۔ لیکن یاد رہے کہ کوئی جھوٹا کھڑا نہ ہو، اس کا امتحان بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو جتنے بھی سارے لوگ تھے وہ سارے کے سارے لوگ اس لائن میں کھڑے ہوئے تھے جو بیویوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک بندہ آ کر وہ اس لائن میں کھڑا ہو گیا جو بیویوں سے نہیں ڈرتا۔ اب سارے لوگ، ایک لمبی لائن وہ ہے جو بیویوں سے ڈرنے والوں کی ہے، اور اکلوتا ایک مرد کھڑا ہوا ہے اس لائن میں جو بیویوں سے نہ ڈرنے والوں کی لائن ہے۔ بادشاہ نے اسے بلا کر پوچھا کہ واہ بھائی، تم تو بہت بہادر ہو اور پورے شہر میں اکلوتے ہو کہ تم بیوی سے ڈرتے ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو سب سے زیادہ بیوی سے ڈرتا ہوں، اس پوری لائن میں شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو مجھ سے زیادہ بیوی سے ڈرتا ہو، لیکن میں اس لائن میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میری بیوی نے ڈانٹ کر کہا ہے، ڈرا کر کہا ہے کہ خبردار اگر دوسری لائن میں کھڑے ہوئے تو تمہیں اس لائن میں کھڑا ہونا ہے جو لائن بیویوں سے نہ ڈرنے والوں کی ہے۔ تو میں اس کی وجہ سے اس لائن میں کھڑا ہوں، تو میں تو ڈر کی وجہ سے کھڑا ہوں، اپنی وجہ سے تھوڑی کھڑا ہوں۔ تو انسان جو کہیں بھی نہیں جھکتا ہے وہ کہاں جھکے گا؟ بیوی کے پاس جھکے گا۔ فرعون جو بہت سخت سمجھتا تھا اپنے آپ کو، جو تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بیوی کے سامنے جھکنا پڑا اس سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے گھر میں بلا لیا، گھر میں رکھ لیا۔ حضرت آسیہ نے اس کو گود لے لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب جب گود لے لیا، اب اس کے دودھ پلانے کی باری آئی۔ اب پورے محل میں جتنے بھی دائیاں تھیں، جتنے بھی عورتیں تھیں، سب اپنا دودھ پیش کر رہی ہے۔ بچہ ہے کہ پینے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا، یہ بچہ میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ لہٰذا ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی بہن سے کہتی ہے بیٹی جاؤ دیکھو، شہر میں ندی کے کنارے کنارے جاؤ، دیکھو بچے کی کیا حالت ہوئی، مر گیا، ڈوب گیا، وہ زندگی ملی، کیا ہوا اس کا، اللہ معلوم کیا ہوا، جاؤ معلوم تو کرو، کچھ خبر تو ملے۔ ان کی بہن تلاش کرتی ہوئی نکلی، کھوج کرتی ہوئی نکلی، جا کر دیکھا تو محل میں ہنگامہ ہے، خوب شور شرابہ ہے۔ اندر گئی، پوچھا کیا ہوا، معلوم ہوا لوگوں سے، عورتوں سے کہ بھائی ایک بچہ ملا ہے، مگر یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، مگر یہ دودھ نہیں پی رہا ہے، بچہ بہت رو رہا ہے۔ ساری دائیاں کوشش کر رہی ہے کہ ہم دودھ دے دیں، اس لیے کہ ملکہ نے اس کو بیٹا بنا کر لیا ہے، تو جس کا دودھ قبول کر لے گا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔
یہ قریب گئی، جا کر دیکھا، پہچان گئی کہ یہ تو میرا بھائی ہے، تو پھر حضرت آسیہ سے کہنے لگی کہ دیکھیے میں شہر کے اندر ایک داعیہ کو جانتی ہوں، ہوشیاری سے کام لیا اس نے کہ شہر کے اندر ایک داعیہ کو جانتی ہوں جو بڑی پاکیزہ ہے، صاف ستھری رہتی ہے، نفیس ہے، ہو سکتا ہے کہ شاید اس کا دودھ یہ بچہ قبول کر لے، اس لیے کہ بچہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، تو اس کو داعیہ بھی بہت صاف ستھری چاہیے، بہت ہی پاکیزہ داعیہ چاہیے، تو ممکن ہے کہ اس کا دودھ قبول کر لے، اگر آپ کہیں تو میں اس کو بلوا دیتی ہوں، بلا کے لا دیتی ہوں۔ ملکہ کا حکم ہوا، ٹھیک ہے بلا کے لاؤ۔ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو بلا کر لایا گیا کہ چلو بھائی مل گیا ہے۔ وہ آئی، آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنا سینہ پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، رونا بند کر دیا۔ ملکہ نے کہا کہ آپ ہی دودھ پلائیں، کہا کہ دیکھیے میں دودھ تو پلا دے سکتی ہوں لیکن میں گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مجبوری ہے، مجھے گھر میں ہی رہنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو بچے کو لے جاؤ اور اپنے گھر میں دودھ پلاؤ اور ہم تم کو اس کی اجرت دے دیا کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس کر دیا ان کے ماں کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ہی کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور دیکھتے تھے کہ یہ فرعونی لوگ یہ ظلم کرتے ہیں بنی اسرائیلیوں پہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے والے لوگ ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کا دل کڑتا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ واکنگ کو جا رہے تھے، چہل قدمی کو جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک فرعونی اور ایک ان کے قبیلے کا یعنی بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہا ہے، اور بنی اسرائیلی نے جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پکار کے کہا کہ موسیٰ مدد کرو مدد کرو مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعونی تھا اس کو ایک مکہ مارے، تو جیسے ہی ایک مکہ مارے تو نبی کا ہاتھ تھا وہ مکہ لگتے ہی فٹ ہو گیا، مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم یہ تو شیطانی عمل ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں اس کو جان سے مار دوں، لیکن بہرحال اس آدمی کو منع کر دیا کہ کسی کو کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کرتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، لیکن فرعون کا یہ خاص آدمی تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا اور مر گیا تھا وہ۔ اب وہ کھوجی شروع ہو گئی کہ کس نے اس کو مارا ہے، اس کو پکڑا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ اب یہ ادھر ایک تو کھوج شروع ہے، ادھر کسی کو معلوم نہیں، موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں اور وہ بنی اسرائیلی ہے وہ جانتا ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام ایک دن اور اسی راستے سے گزر رہے ہیں تو وہی بنی اسرائیلی ایک اور فرعونی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر اس نے مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ یہی کمبخت کل 2-4 دن پہلے بھی لڑ رہا تھا اور آج بھی یہی لڑ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی بدمعاش ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی لڑائی ایک سے ہو گئی، پھر دوسرے آدمی کی لڑائی اسی سے ہوئی، پھر تیسرے آدمی کی لڑائی اسی سے ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک آدمی ہے جس کی لڑائی دونوں تینوں سے ہوئی ہے، یہ آدمی زیادہ بدمعاش ہے، شرارت اس کی ہوگی۔ یعنی میں ہوں، میری لڑائی اگر آپ سے بھی ہو گئی، اس سے بھی ہو گئی، اس سے بھی ہو گئی، 3 آدمی سے میری لڑائی ہو گئی اور آپ تینوں کی صرف مجھے سے لڑائی ہوئی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں تینوں آدمی کے خلاف ہوں۔ یہ 3 آدمی ایک دم سے غلط تو نہیں ہو سکتے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو کئی لوگوں سے لڑ رہا ہے اس کی غلطی نکلتی ہے عموماً۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو ہی بدمعاش ہے، لیکن پھر بھی سوچا کہ کم سے کم اس فرعونی کو ڈانٹ ڈپٹ دوں گا، ماروں گا نہیں۔ یہ بولتے ہوئے جیسے ہی اس کی طرف بڑھے تو وہ کہنے لگا، اچھا موسیٰ علیہ السلام آپ تو زمین کے اندر طاقتور بننا چاہتے ہیں، کل جس طرح آپ نے اس دن فرعونی کو جان سے مار دیا تھا آج مجھے مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو دوسرا فرعونی تھا وہ سن لیا، اس نے جا کر فرعون سے کہا کہ بھائی تمہارے خاص آدمی کو جو جس نے مارا ہے وہ کوئی اور نہیں موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ان لوگوں نے مشورہ شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے، قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک نیک بندہ تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ یہاں سے نکل کر بھاگ کھڑے ہوئیے کیونکہ یہ لوگ آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کر باہر کی طرف نکل گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ آگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے آگے چلے گئے، نکل کر باہر چلے گئے، اب آج کے زمانے میں گھر چھوڑ دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آدمی نکلے گا کہیں ہوٹل میں جا کے ٹھہر جائے گا، روم کرائے پر لے لے گا۔ بہت آسان ہے کسی جوان کے لیے گھر کا چھوڑ دینا، ذمہ داریوں سے پلہ جھٹک دینا، اپنا کمانا کھانا کہیں بھی چلا جانا، نوکری کر لینا۔ اس زمانے میں گھر چھوڑ دینا سب سے بڑی مصیبت تھی۔ کوئی آپ کو نوکری نہیں دے گا، کوئی آپ کو جانتا پہچانتا نہیں ہے، کہیں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے۔
تو اس زمانے میں گھر چھوڑنا سب سے بڑی مصیبت کی بات تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام گھر چھوڑ کر آ چکے تھے، دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہاں سے آگے آئے تو مدین جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے وہاں آئے، اور آنے کے بعد ایک جگہ پہ بھی کھڑے ہوئے تھے، شام کا وقت ہونے والا تھا کہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنی بکریوں کو لے کر آئے، اور دو اس کے اندر بچیاں بھی تھیں، دو لڑکیاں بھی تھیں جو اپنی بکریوں کو لے کر آئی تھی چراتی ہوئی۔ اب کنویں سے پانی نکالنا تھا تو جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے وہ کنویں کے اوپر سے پتھر کو ہٹاتے تھے، نکالتے تھے اور پانی پلاتے تھے۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنے بکری کو روک کر کھڑی تھی، پانی نہیں پلا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر پوچھا کہ تم لوگ اپنی بکریوں کو کیوں نہیں پلا رہے؟ جو بعد میں آ رہے ہیں وہ پلا رہے، تم کیوں نہیں پلا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم لوگ عورتیں ہیں، ہم لوگ لڑکیاں ہیں، اور ہم اس پتھر کو نہیں ہٹا سکتے، لہٰذا جن کے پاس طاقت ہے، مرد ہے، وہ پہلے ہٹا کر پانی پلا لیتے ہیں، بعد میں ہمیں موقع ملے گا تو ہم پانی پلائیں گے۔ پوچھا تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہمارے والد صاحب ہیں لیکن وہ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم پہلے نہیں پلا سکتے اور ہمارے والد صاحب یہاں آ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کے طور پر پتھر ہٹایا اور پانی نکال کر دونوں بچیوں کے، دونوں لڑکیوں کے بکریوں کو پلا دیا۔ یہ لڑکیاں گھر واپس چلی گئی۔ جب وقت سے پہلے گھر واپس گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، آج آپ پہلے گھر آ گئیں، کوئی خاص وجہ؟ کہنے لگے ہاں ابو جان، ایک اجنبی آج آیا ہوا تھا، اس نے ہمیں دیکھا اور پوچھا، اور ہماری حالت جاننے کے بعد اس نے اکیلے پتھر ہٹایا، اور پھر پتھر ہٹا کر اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، ہماری مدد کر دی، اس لیے آج ہم پہلے ہی گھر واپس آ گئی ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دعا پڑھنے لگے کہ پروردگار عالم، آپ ہمارے پاس جو بھی نعمت بھیج دیں میں اس کا محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار عالم، آپ جو بھی انعام ہمارے پاس بھیج دیں، جو ہماری ضرورت کے تکمیل کے لیے راستہ پیدا کر دیں، اے اللہ حقیقت میں بہت اس کا محتاج ہوں، اب رات ہونے کو ہے، میں کہاں جاؤں گا۔ ادھر یہ دعا پڑھ کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، ادھر حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ جس بندے نے میرے بچیوں کی مدد کی ہے وہ بندہ یہاں پر اجنبی ہے، یہاں کا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں میں سے کبھی کسی نے ہماری بچیوں کی مدد نہیں کی، تو آج اگر کسی نے مدد کی ہے تو وہ اجنبی ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اجنبی ہے کون، کیا اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ تو ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ بیٹا اسے بلا کر لاؤ۔ وہ بچی شرماتی ہوئی آئی، تمشی الاستحیاء، وہ بچی شرماتی ہوئی، دوہری ہوئی تھی، چلتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا ہے، ہماری مدد کی ہے، میرے والد صاحب بہت خوش ہو گئے ہیں، ہمارے والد صاحب نیک آدمی ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں، آپ کو اس کی اجرت دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹھکانہ مل رہا ہے، رہنے کی جگہ ہاتھ آ رہی ہے۔ تو بچی سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پیچھے پیچھے چلو، مجھے راستہ دکھاتی چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے، پیچھے پیچھے وہ بچی چلتی رہی۔ گھر جب پہنچے، جب دونوں طرف سے بات چیت ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بتایا کہ آپ ظالموں کے حدود سے باہر آ چکے، اس کے بارڈر سے باہر آ چکے، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہیے، اب جب تک رہنا چاہیں، جب جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ لیکن بچیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا والد صاحب کو کہ ابو جان، یہ آدمی طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اگر یہ آدمی اجرت پر، مزدوری پر ہمارے گھر رہنا چاہے تو اس کو رکھ لینا چاہیے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا کہ ابو جان، طاقتور تو اس طریقے سے ہے کہ پتھر جو رکھا ہوا تھا جس کو 2-4 لوگ مل کے اٹھاتے تھے، انہوں نے اکیلے اٹھا دیا اس کو، تو طاقتور آدمی ہے، اور مزدوری کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے طاقتور آدمی چاہیے۔ اور امانت دار اس طریقے پر ہے کہ جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تھی تو یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا، مجھے گھورتا ہوا نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، تم پیچھے سے راستہ بتاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بندہ امانت دار بھی ہے، کسی کی عزت پر، کسی کی آبرو پہ نظر ڈالنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ شعیب علیہ السلام نے سوچا کہ گھر کے اندر میں کسی اجنبی کو رکھوں، ہماری بچیاں بڑی ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ چونکہ امانت دار بھی آدمی ہے، نیک بھی ہے، اس کی نظر بھی پاکیزہ ہے، تو کیوں نہ اپنی ایک بچی کا نکاح اس سے کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ دیکھو، اگر تم چاہو تو میں تم سے اپنے دونوں بچیوں میں سے ایک کا نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مہر کے طور پر تم 8 سال یا 10 سال ہماری بکریاں چراؤ گے۔ کتنے دن؟ 8 سال یا 10 سال بکریاں چراؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں 8 سال پوری کروں مدت، 8 سال آپ کی بکری چراؤں یا 10 سال چراؤں، یہ میرے اوپر ہے، لیکن 8 سال کی مدت تو فکس ہے ہمارے درمیان۔
اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ٹھکانہ دے دیا اور ان کے لڑکی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لینے کی ہے کہ اگر کوئی لڑکا نیک ہو، صالح ہو، تو لڑکی والے کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سوسائٹی معاشرے میں عموماً اگر لڑکی والے کی طرف سے رشتہ بھیجا جاتا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ نہیں، اگر لڑکا نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، تو لڑکی والے کو چاہیے کہ وہ ایسا رشتہ مانگ لے۔ یہ سنت نبی ہے۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے واپس ہوئے، اور راستے میں ان کی بیوی کو درد ذیل بھی ہو رہا تھا اور ٹھنڈی رات بھی تھی، راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور پھر انہوں نے طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھی، اس کا واقعہ آپ 16 پارے کے اندر سماعت کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلیل کے طور پر ایک آیت ذکر کی ہے، ایک بات بتائی ہے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے اس وقت آپ موجود نہیں تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ یہ ان باتوں کا وہاں موجود نہ رہتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کا اور تذکرہ کیا ہے کہ یہ تو جو آپ باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ باتیں آپ کے لیے اس بات کی دلیل تو ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن اس سے پھر لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ سارا کا سارا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے، کہ آپ جیسے چاہے ویسے کر سکتے ہیں، ہر چیز کا آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے، آپ مختار کل ہیں۔ اس طرح کا خیال لوگوں میں پیدا نہ ہو جائے تو اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ آپ جسے چاہیں، جو چاہیں، جیسے چاہیں کرنا ویسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس انداز سے چاہے کر سکتا ہے۔ یہ آیت خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے سے نازل ہوئی کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ ایمان قبول کر لیں، اس لیے کہ وہ آپ کے چچا تھے اور آپ کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا احسان کا تھا، بڑی شفقتوں والا تھا۔ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ایمان لے آئے تاکہ کل قیامت میں ان کی مغفرت ہو سکے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ چچا جان آپ میرے کان میں یہ کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ، کل قیامت میں آپ کے ایمان کی گواہی میں دے دوں گا۔ لیکن چچا پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ جسے چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایک آدمی قارون کا تذکرہ کیا ہے کہ قارون کے پاس بہت سارا خزانہ تھا، جب یہ باہر نکلتا تھا تو یہ ان خزانوں کی چابیوں کو اونٹوں پر لوڈ کر کے لے جاتا تھا، لیکن جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور یہ اپنے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو انسان کو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ آگے سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ عنکبوت کے معنی مکری کے آتے ہیں۔ اس کے اندر چونکہ مکریوں کے جالے کا تذکرہ ہے اور کفار کے کاموں کو، ان کے نیکیوں کو، ان کے تدبیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکری کے جال کے برابر کہا ہے، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا کہا ہے۔ اس بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے، اور چونکہ یہ مکی سورت ہے تو مکی سورت میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ رہتا ہے، شرک کی نفی رہتی ہے، نبوت اور رسالت کے دلائل رہتے ہیں، وہی چیزیں یہاں ذکر کی گئی۔ یہاں اس میں سب سے پہلے اہل ایمان سے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو مکہ کے اندر یہ لوگ کافر لوگ نہیں مانتے ہیں، نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر ان کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے۔ اس لیے نہیں چھوٹا کرنا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کی آزمائش کی ہے۔ اہل ایمان کو جو ہم نعمتیں دینے والے ہیں تو ہم کیا لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بنا کسی آزمائش کے ان کو جنت دے دیں گے؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے اور وہ چھوٹ جائیں گے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم ضرور ان کی آزمائش کریں گے، ہم ان کو آزمائیں گے کہ وہ ہماری جنت کے لائق ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ
نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ دونوں کوشش کرے، وہ دونوں تم پر دباؤ بنائے کہ ایسا کام کرو، ایسی بات کہو جو اللہ ناپسند کرتا ہو، جو اللہ کی نافرمانی ہو، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی بات نہ مانی جائے ایسی بات میں، ان کی بات انہی باتوں میں مانی جائے گی جن باتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور کہہ دی ہے کہ دیکھو یہاں جس کو ماننا ہے مان لے اور جس کو نہ ماننا ہے نہ مانے، لیکن یاد رکھے اگر کوئی آج نہیں مانتا تو کل قیامت میں وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ کفار مکہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ دیکھو تم کیوں ایمان لاتے ہو، تم کو اگر ڈر لگتا ہے تو تم ایمان نہ لاؤ، اور ہمارا تم سے وعدہ رہا، ایگریمنٹ رہا کہ کل قیامت میں اگر تمہارے اوپر عذاب ہوا یا تمہارا اعمال پکڑا گیا تمہارے اعمال کی بنیاد پر تمہیں، تو تمہارے اعمال کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تم گھبراؤ مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ کل قیامت میں کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيَّاتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ ان میں سے کوئی آدمی کسی کا بوجھ ذرہ برابر بھی نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ اٹھائے گا اور اپنے کیے کا جواب دے گا، اپنے کیے کی جزا و سزا اس کے ساتھ ہوگی۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی، نہیں مانے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی، نہیں مانے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایسے ہی کئی امتوں کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ جن لوگوں نے نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ لہٰذا آج جو لوگ نہیں مان رہے ہیں انہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ نہیں مانے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو خدا بنا لیتے ہیں، کسی دوسرے کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا۔ جیسے مکڑی کا جالا مکڑی کو کسی طوفان سے نہیں بچا سکتا، جس طرح مکڑی کا جالا کسی مکڑی کو کسی وزن سے نہیں بچا سکتا، کسی چیز کے گر کر دبنے سے نہیں بچا سکتا، مکڑی کا جالا مکڑی کو کسی ٹھوس چیز کے حملے سے نہیں بچا سکتی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ جن لوگوں کو خدا بناتے ہیں یہ خدا ان کو نہیں بچا سکتے، جن کی یہ عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، جن کے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں، یہ سارے لوگ مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے انسان اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اور اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.